السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت سخت امتحانات آئے۔ قرآن نے اس کی وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کس طرح ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان امتحانات کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکامات کے ذریعے اللہ نے آزمایا تھا اور آپ نے ان احکامات کی تعمیل کی تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف طریقے سے آزمایا اور وہ سب میں کامیاب بھی ہوئے تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، تو کہا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیا والی وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سخت امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے امتحانات اللہ کے رضامندی اور جنت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رویے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسان طریقوں پر عمل کرنا بے وقوفی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو۔ ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیکوکاروں میں سے ہے۔ جب کبھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔